ہم سارے گناہ پہ استغفار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر میں استغفار نہیں کرتے۔ مہینے کے 3 دن کو ایسا سمجھو گے کہ موڈ کی بات ہے، موقع اور حالات کی بات ہے، دل چاہا نکل گئے، دوست احباب اپنے مزاج کے جمع ہو گئے تو نکل گئے، ورنہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 گھنٹے، اب تو یہ نئی نئی باتیں ہیں نا کہ بھئی 3 دن کیا ضروری ہے نکلنا، جنہیں کام نہیں کرنا ہوتا وہ دلائل مانگتے ہیں، 3 دن نکلنا کیا ضروری ہے؟ تم 3 دن مسجد کے ماحول میں رہ کر دیکھو، تمہیں اپنے گھر کے ماحول اور مسجد کے ماحول میں اور بازاری ماحول مسجد کے ماحول میں کیا فرق معلوم ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات مثال کے بحث کرتا ہوں۔ ایک مرغی ہوتی ہے جسے جلالہ کہتے ہیں، وہ مرغی جو گندگی کھاتی ہے، گھروں میں پلی ہوئی مرغیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ گندگی کھاتی ہے۔ اگر اس کو ذبح کرنا ہے، کھانا ہے، تو اس کو اتنی دیر تک بند رکھا جاوے کہ اس کے جسم سے اس گندگی کے اثرات نکل جائیں، اس کے بعد اس کو ذبح کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، پھر یہ کھانے قابل ہوگی۔ سوچو تو صحیح، ہم کتنی غفلتوں میں رہتے ہوئے سوچتے ہیں کہ نکلنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیتے بیٹھے نا دفتری، کیا ہم 24 گھنٹے لگا لیں تبلیغ میں؟ کیا ہم 2 دن لگا لیں؟ مشورے والے کہیں گے ہاں بھائی مشورہ کر لو، کیونکہ کام اس طرح کرو کہ بھئی سب کے لیے کام آسان ہو جائے۔ یہ ایسا غلط خیال ہے کام کرنے والوں کا کہ بھئی کام کو ایسا مشکل نہ کرو کہ بھئی یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے۔ عجیب بات ہے، دنیا کے بارے میں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے کام کو ایسا بناؤ کہ سب کر سکیں، کیونکہ نہیں جی، اس کے تو طریقے اصول قوانین متعین ہیں۔ لیکن 72 گھنٹے پورا کرنا کیا ضروری؟ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ ابن اسال کے 72 گھنٹے مسجد پورے کروائے، جو اتنے ضدی تھے اسلام کے بارے میں، اتنی ضد پر تھے کہ وہ قتل ہونے کو تیار تھے، مال دینے کو تیار تھے، مگر مسلمان ہونے کو تیار نہیں تھے۔ آپ مجھے قتل کر دیں، آپ مجھے قتل کر دیں، یا آپ مجھ سے فدیہ لے لیں میری جان کا، جتنا مال آپ زبان سے بولے میں دوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ بھی خیال نہیں آتا تھا صحابہ کو کبھی کہ اچھا تو ہے مال آ جاوے گا، اس سے ہتھیار لیں گے، پھر مقابلہ کریں گے غیروں کا۔ لوگ جب تم ان کے ملک و مال کے حریص ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں ان پر غالب کیسے کر دیں گے؟ اللہ تمہیں غالب کیسے کر دیں گے؟ روزانہ آپ جاتے ان کے پاس، مسیح نے باندھ کے رکھا ان کو، روزانہ جاتے ان کے پاس، پوچھتے سمامہ کیا ارادہ ہے؟ اور سمامہ کا ایک ہی جواب، ان تقتل زادمی فإن تنعم تنع علی شاکرین۔ اگر آپ قتل کر دیں آپ کو اس سے اختیار ہے، کیونکہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، بنا ہوا ہوں مسجد میں، اور اگر آپ چھوڑ دیں، احسان کر دیں مجھ پر، تو میں آپ کے احسان کا قدردان ہوں، لیکن اسلام میں نہیں لاؤں گا۔ فرمایا نہیں، ابھی یہ تیار نہیں ہوا، اسے مسیح میں اور رہنے دو، مسیح میں بھی اور رہنے۔ یہاں تو مسیح کی طرف لانے سے ہی اشکال ہو گیا، اور وہاں آپ 3 دن تک مسیح میں ہی رکھ رہے۔ میں نے خوب غور کیا، جب مزاج اور طبیعتیں سیرت سے ہٹ کر رائے پر آتی ہیں نا، تو پھر لوگ ان ساری چیزوں کا انکار کر بیٹھیں گے جو براہ راست سیرت سے ثابت ہے۔ پھر اگلے دن آئے، سمامہ کیا ارادہ ہے؟ ایک ہی بات، اسلام میں قبول کروں گا، قتل کر دو یا فدیہ لے لو۔ تیسرے دن پھر آئے آپ، جب 72 گھنٹے پورے ہو گئے، آپ نے فرمایا بس اب اس کو چھوڑ دو، اب اس کو چھوڑ دو۔ وہاں سے نکلے سمامہ بن اسال، سیدھے ایک باغ میں گئے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، آ کر کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس ماحول میں رہنے کو اللہ کا امر نہیں سمجھتے، اللہ کا امر نہیں سمجھتے، اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر کرو۔ اگر امر سمجھ کے نہیں نکلو گے تو اتنے حالات اور بہانے نہ نکلنے کے آئیں گے کہ آپ فیصلہ کر نہیں سکتے۔ لوگ یہ کہیں گے بھئی ہم حالات کا انتظار کر رہے ہیں، کام تو کرنا ہے مگر ابھی نہیں کرنا۔ آپ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی منافقین نے صحابہ کے درمیان کوئی فتنہ پیدا کرنا چاہا، آپ اپنے صحابہ کے دعوت کے خروج اور نقل و حرکت کے اشتغال کو بڑھا دیا۔